أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم اپنی آسان نیکیوں کی سیریز میں آج کریں گے مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں دیکھیں، یوں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر کچھ خاص دعائیں نبی کریم نے خود سکھائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب آپ سو کے اٹھیں، نیند سے بیدار ہوں، تو آپ کیا دعا کریں۔ پھر آپ جیسے بیت الخلاء یعنی باتھ روم وغیرہ جائیں تو جانے سے پہلے کیا کہیں، باہر نکل کر آپ کیا پڑھیں، وضو کرتے وقت کیا پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد اور اذان سننے کے بعد، خاص طور پر اذان سننے کے بعد اور کپڑے پہنتے وقت اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے وقت اور بستر پر پہنچ کر جب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں اس وقت، غرض کے مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں جو ہمارے دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کے لیے انتہائی جامع اور انتہائی مفید دعائیں ہیں۔ اگر ہم ساری عمر سوچتے رہیں نا، تب بھی ایسی دعا جو ہم نبی کریم نے سکھائی ہیں وہ ہم خود مانگ ہی نہیں سکتے۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے بالکل وقت بھی زیادہ نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے وضو کی کوئی شرط بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، بس ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ ذرا سی دھیان کی بات ہے اور اس معمولی سی چھوٹی سی توجہ دینے سے ہم دنیا اور آخرت کے کتنے عظیم مقاصد کو اور کتنے عظیم فوائد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی محنت کے ہم اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، نامہ اعمال کا بھاری ہونا تو ہر مسلمان کو چاہیے نا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر لیں۔ اور دیکھیں، جیسے اب رمضان شریف آ رہا ہے نا، تو ہم اگر یہ نیت کر لینا ابھی سے کہ ہم ایک دعا روزانہ یاد کر لیں گے، بہت چھوٹی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں نبی کریم سے جو ہیں، جو نبی کریم نے سکھائی ہیں، کہ ہم جو میں نے کام نام لیے نا کہ آپ کپڑے پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، باتھ روم جاتے وقت، تو یہ دعائیں جو ہیں اگر ہم محنت کر کے ایک ایک دعا، اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم اگر کسی ایک کو، بچے کو پکڑ لیں یا کسی کو کہ ہم آپ کو ایک دعا یاد کرائیں گے، تو جب آپ یاد کرانے بیٹھیں گے نا تو اس سے ایک وقت میں دو کام ہو جائیں گے کہ یاد کرا بھی دیں گے اور خود بھی یاد ہو جائے گی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر لے۔ بہت سی کتابیں ہیں ایسی کہ جن میں یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو آپ مسنون دعاؤں کی کوئی سی بھی کتاب لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو بھی تیاری کرائیں، یاد کرائیں۔ اور ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ ان دعاؤں کو لکھ کر، اب جیسے شیشہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، تو آپ ایک موٹے مارکر سے ایک چھوٹے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کے اوپر کونے پہ چپکا دیں، تو جب بھی آپ شیشہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، آئینہ دیکھنے کے لیے یا اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے مرر میں، تو آپ کے سامنے وہ دعا لگی ہوگی تو آلریڈی آپ پڑھ لیں گے۔ اسی طرح عموماً گھروں میں یہ دعائیں لگی ہوتی ہیں، جہاں پر وہ کپڑے چینج کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کپڑے چینج کرنے تو ہم کون سی دعا پڑھیں گے، ہم باتھ روم جا رہے ہیں تو دروازے کے باہر ایک دعا اوپر اور ایک نیچے لگی ہوتی ہے کہ جب اندر جانا ہے تو دروازے کے باہر چوکھٹ کے اوپر چھوٹی سی پرچی لگا دیں، اس کے اوپر لکھ کے لگا دیں کہ، اور بچوں کو بتا دیں، ایک دفعہ پڑھوا دیں کہ دیکھیں جب اندر جائیں گے نا تو یہ دعا آپ نے پڑھ کے جانی ہے، اور جب باہر نکلیں گے تو یہ دعا، ایک ایک لفظ کی تو دعا ہے۔ اب باہر نکلے، آپ نے کہہ دیا غفرانک، تو آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن کتنی ڈھیروں نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں، آج سے اگر ہم تیاری کریں گے نا ان چیزوں کی، رمضان والے ٹائم کے اوپر، جب رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہوگا، ہم روزے سے ہوں گے، ہمیں اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے، تو ہم اس دن بیٹھ کر یہ مسنون دعائیں تو نہیں نا یاد کریں گے، اس دن تو ہم اور بھی بہت سارے کام ہوں گے۔ تو ہمیں اگر پہلے سے اہمیت پتہ ہوگی، آج سے ہی ہم تیاری شروع کر دیں گے کہ چند موٹے موٹے کاموں کے لیے، اور اگر جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ لکھ کر لگا دیتے ہیں، اس سے پوری فیملی کو فائدہ ہوگا، اور صرف اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ آپ اہمیت بتا دیجئے کہ یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں اور ان کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کے لیے کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی جس طرح ہم
बातें करते हुए चलते-फिरते कुछ काम कर लेते हैं, इसी तरह हम ढेरों अजर सवाब कमा सकते हैं। और आपको पता है ना, रमज़ान की घड़ियाँ 70 गुना और कई गुना ज़्यादा आम दिनों से ज़्यादा अपने अंदर रखती हैं अल्लाह ताला की रहमत। तो हम लोगों को ये मौका जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखें रमज़ान में, पिछले रमज़ान में हमारे साथ कितने सारे लोग थे ना, अब नहीं है, कुछ लोग नहीं है उसमें से, चले गए दुनिया से। हमारे खानदानों में देख लें, मोहल्लों में देख लें, रिश्तेदारों में देख लें, कोई ना कोई तो चला गया ना। फिर कितने लोग थे ऐसे जिन्होंने पिछले साल रोज़े रखे, लेकिन अब वो किसी बीमारी का शिकार हो गए और नहीं रख पा रहे। तो देखिए, बहुत सा अल्लाह ने हम पर रहमत की है और हमें रमज़ान की तरफ लेकर आ रहे हैं। दुआएँ माँगे, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा, और फिर उसके बाद रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में छोटी और बड़ी सारी की सारी नेकियों के लिए खुद को तैयार करें, और उसके लिए हिकमत अमली बनाएँ कि हमने किस तरीके से अपनी फैमिली को भी नेक अमल करने की तरफ लेके जाना है और खुद भी। तो इसी सिलसिले में हमारी ये सीरीज़ चल रही है कि हम किस तरह से एहतमाम कर सकते हैं अ, मसनून दुआओं का। मसनून दुआओं के लिए यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में, उस पे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला बात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।